سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اکرمہ، مجاہد، یہ سارے، سعید ابن جبیر، یہ ساری ان کے علم کیا تھے بھائی؟ سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، طاؤس دیکھ رہے ہیں، یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے پاس ایک کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں، نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں، 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جہاد کیا ہو، اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی، آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے، آپ بولے گا بھائی سب کیا کر دو، یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کے آ رہا ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے، لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے، وہ سارے ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا، امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں۔ تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں، وطر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے، اس نے پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا، آج تک ہم ادھر گھاس کھاتے رہے ہیں، اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں، جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار، مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے، ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ وہی تھے، مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں، یہ مکتبہ تراث والے، گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ، تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا، حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں وتر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے، مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے، تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دی، وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، 5 رکعت وتر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وتر اور 2 نفل، پورے کو وتر کہا گیا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے کہا ہے پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا، وتر، تو 5 رکعت وتر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی، آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے، وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے، تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ، اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی، میرے نیچے نا اس کلپ پہ کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے، یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے، اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے، مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی، یہ حدیث چھپا لی۔ تو حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، نیچے ترجمہ بھی، عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے، اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار، تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر رہے ہیں، ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو، اور بنے ہوئے مجتہد کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث، ترجمے ان کم بختوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے، کہاں کہتے ہیں حضرت عطا، کہاں لکھا ہوا ہے، میں دکھاؤں، کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا، میں کم بخت یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے، اردو میں بول کے گئے، تو کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے، تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے، حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت، ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ، تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں، حضرت عائشہ نبی کی وتر کو زیادہ سمجھتی تھی، حضرت عائشہ سے وتر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں، بالکل ایز اٹ از یہی طریقہ ثابت ہے، اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے، باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، تو اختلافی مسئلہ ہے تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں حدیث مرفوع بھی ہے، نبی کا عمل بھی ہے، اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنے ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن وتر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وتر پڑھے، امام کعبہ نے تراویح کے بعد 3 وتر پڑھائے، 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا، ڈائریکٹ کھڑے ہو، صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو، آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے منفر، دلیل ولیل کی بات مت کرو، تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو، ہم ابو حنیفہ کی کریں جو تبع تابعین میں سے اور راجح قول کے مطابق تابعین میں سے تھے، جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا، برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ، پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کرو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے، اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو، پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے، یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو، ہاں جس نماز میں اختلاف ہے، تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے، 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی، اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں، 700 سال تو وہ جو حنفی تھے دنیا میں، یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا، اسلامی قانون، تو فقہ حنفی ہی
بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قدوری. کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں، وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر، اور اب بھی یہ بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کمبختو نہ تقلید کے نہ تم تحقیق. جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے، تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر؟ اچھا میرے بھائی متزام، یہ سوال ہے کہ کوئی بھی نیاز کو کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے؟ جی بالکل جائز، کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے، اس کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے، اور اس کا میری بیٹی عمر 16 موجود ہے. میرے بچے دونوں فی ضمانت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی کفالت میرے دونوں بچوں کی بہت لمبا. میرے بھائی دیکھو، جو نابالغ بچے ہیں، بچی کی عمر 18 سال ہے، وہ تو بالغ ہے. اس کے جو گفٹ آئے یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکوٰۃ بھی ہے، اور جو گفٹ ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں جائے استعمال کرے. اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے، وہ بالغ ہو گیا. تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں. سونے پہ زکوٰۃ بھی ہے، اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بچے کے پاس جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اور اس کو جو گفٹ ملے تو وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتے. وہ بچے ہی کے مفاد میں استعمال کیے، وہ بچہ کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتا. اگر بچے کو آپ نے عادت ڈلوانی ہے گفٹ دینے کی، تو پھر جتنے کی مالیت کا وہ گفٹ ہے سے کہیں وہ اتنے کو فلاں کو دے دے. نیت یہ کر لے ہماری طرف سے، اور اتنے پیسے بچے کو آپ دے دیں، یا اتنی کی کوئی دوسری چیز خرید کے دے دیں اس کو.